بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ حضرت سید محمد بن سلیمان جزوی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کہیں گیا تو وہاں نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں کنواں موجود ہے لیکن کوئی ڈول یا رسی وغیرہ موجود نہیں۔ میں اسی فکر میں تھا کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے اور پانی نکالنے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ پانی گہرا تھا، اتر بھی نہیں سکتا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں ایک بچی آئی اور پوچھا، چچا کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، بیٹی میں نے وضو کرنا ہے لیکن پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں، اس لیے۔ اس نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، مجھے محمد بن سلیمان جزوی کہتے ہیں۔ بچی بولی، آپ وہ سلیمان ہیں جن کو سب بزرگ کہتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، لوگ مجھے بزرگ کہتے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ آپ کا ایسا کوئی نیک عمل ہے جس کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں جس سے پانی اوپر آ جائے؟ میں نے کہا کہ نہیں بیٹا، میرا کوئی ایسا عمل مجھے یاد نہیں۔ تو وہ کہنے لگی، لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ آپ بہت بڑے بزرگ ہیں اور آپ ہیں کہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے۔ کہنے لگی، سائیڈ پر ہو جائیں۔ میں حیران ہو کر ایک طرف کو ہو گیا تو اس بچی نے اپنا آبدن پانی میں ڈال دیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ آنا فنا پانی کناروں تک آ گیا۔ لڑکی کہنے لگی، پانی اوپر آ گیا ہے، آپ وضو کر لیں۔ میں نے کہا، وضو تو میں کر لوں گا لیکن کہیں آپ نہ چلی جاؤ۔ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارا ایسا کون سا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی لعاب میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ پانی اوپر آ گیا؟ تو اس بچی نے کہا کہ چچا، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بہت زیادہ پڑھتی ہوں اور میں جب یہ عمل اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھوں تو اللہ تعالیٰ میری حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔ یہ سن کر میں نے عہد کیا کہ جب میں واپس اپنے وطن جاؤں گا تو درود پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر کتاب لکھوں گا۔ پھر حضرت محمد بن سلیمان نے درود پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کتاب لکھی جو دلائل الحیرات کے نام سے مشہور ہوئی، باحوالہ سعادت الدین۔ اور اس کے بعد آپ نے درود پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ورد بنا لیا۔ اور آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کی قبر سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ کے وصال کے 70 سال بعد آپ کے جسد حاکی کو سوس شہر سے مراکش منتقل کیا گیا تو آپ کا جسم ویسے ہی تر و تازہ پایا گیا، حتیٰ کہ آپ کا کفن بھی بوسیدہ نہیں ہوا تھا۔ کسی نے آزمائش کے لیے آپ کے رخسار پر انگلی رکھ کر دبایا تو وہ جگہ سفید ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد پھر سرخ ہو گئی، جیسے زندہ کے جسم میں خون کی روانگی کے باعث ہوتا ہے۔ یہ سب درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب ہے۔ باحوالہ مطالعہ المصرات۔ دوستو، آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔